محترم مصلیان کرام، آپ حضرات کے سامنے آج سورہ کافرون کی تفسیر اور تشریح پیش کی جائے گی۔ قبل اس لیے کہ ہم سورہ کافرون کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر جانیں، میں آپ حضرات کی خدمت میں اس سورہ کے فضائل کے سلسلے میں کچھ روایات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس سورہ کی پہلی ہی آیت کے اندر الکافرون کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا، قل یا ایھا الکافرون۔ تو اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ کافرون رکھا گیا۔ اس کے بعد ترمذی شریف کی روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ اس حدیث پاک کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون کو چوتھا ہی قرآن قرار دیا ہے، یعنی جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس کو چوتھا ہی قرآن تلاوت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد طبرانی کی روایت ہے، حضرت زید بن حارثہ کے بھائی جبیرہ بن حارثہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوتے وقت جب تم بستر پر لیٹ جاؤ تو اس سورہ کو، سورہ کافرون کو مکمل پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ شرک سے بیزاری کا اظہار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے فَإِنَّهَا بَرَأَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، کیونکہ یہ جو صورت ہے وہ شرک سے بیزاری کا اظہار ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کی دونوں رکعتوں کے اندر، یعنی پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد کا پڑھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یعنی جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ جب ہم 7 چکر کاٹتے ہیں تو 7 چکر کاٹنے کے بعد ایک طواف ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس طواف کی 2 رکعت سنت نماز پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، اگر جگہ ملے تو، ورنہ اگر کہیں پر بھی پڑھ لے تو سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس طواف کی جو سنت نماز ہے اس کے اندر، اس نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد کا پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد چوتھی روایت وہ بھی مسلم شریف کی ہے، لیکن اس کے راوی الگ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے روایت کیا ہے کہ فجر کی نماز سے قبل جو سنت ہوتی ہے تو وہ سنت کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص کا پڑھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ اس سورہ کی جو فضائل جو مختلف احادیث کے اندر وارد ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ تیسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو سورہ ہے اس کا بنیادی مضمون کیا ہے، یعنی اس سورہ کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ تو خلاصے کے طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کافی نہیں ہے، ایمان کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ توحید اور شرک، توحید کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی ربانیت کو، اس کی سمدانیت کو سر تسلیم قبول کر لینا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس کے افعال میں، اس کے صفات میں، اور اسی طرح اس کے اوصاف میں۔ تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ یہ بات لکھتے ہیں کہ توحید اور شرک یہ دونوں چیزیں بیک وقت ایک ہی وقت کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے ان دونوں کو جمع کرنے والی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک ہی وقت کے اندر روشنی اور تاریکی کو جمع کرنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ اصولیین نے ایک قاعدہ عام بیان کیا ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ چیزوں کو اس کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے اپوزٹ جو حضرات انگریزی زبان سے واقف ہے انہیں معلوم ہوگا کہ جب روشنی ہے تو روشنی کے سامنے کیا ہے؟ تاریکی ہے، یعنی اس کے سامنے برائٹنس ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ جب روشنی ہے تو اس کے سامنے کیا ہے؟ تاریکی ہے، اور جب دن ہے تو اس کے بالمقابل رات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ توحید اور شرک
یہ دونوں چیزیں بیک وقت ایک ہی چیز میں جمع نہیں ہو سکتے۔ آگے حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ ان دونوں کو جمع کرنے والی کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک ہی وقت میں روشنی اور تاریکی کو جمع کرنے کی، یکجا کرنے کی کوشش کرے۔ اب ہم اس سورہ کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بے حد مہرباں اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے ایمان کا انکار کرنے والو، اے کفر اختیار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں نہ تو اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ آئندہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم کیا ہے پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم موجودہ صورتحال کے اعتبار سے اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو یہ اس سورہ کا ترجمہ ہوا۔ اس سورہ کے تفسیر کے ذیل میں فقیہ عصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کے طرف، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو بہت ہی مختصر سی تعداد نے اسلام کو قبول کیا، لیکن مشرکین مکہ کی ایک تعداد کا جو ہے وہ بت پرستی پر، بت پرستی کا مطلب ہے بتوں کی پوجا پاٹ کرنا، بتوں کی پوجا پاٹ کرنا، تو ان کا جو ہے یعنی جو مشرکین مکہ تھے ان کا بت پرستی پر جو یقین جو ہے وہ متزلزل ہونے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ ہم جس مذہب پر عمل کر رہے ہیں یا جس مذہب کو ہم فالو کر رہے ہیں، کیا یہ واقعی سچا مذہب ہے؟ کیا یہ واقعی سچا مذہب ہے؟ جب سرداران مکہ نے یہ موجودہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو ایذا رسانی کے اندر جو ہے یعنی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے ذریعے سے ایک آزمائش کے اندر ان لوگوں نے جو کیا ہے مبتلا کیا۔ پھر جب یعنی یہ ساری باتیں ہوئی تو اس کے بعد سرداران مکہ کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ جب ہم مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور ان کو کوئی جو ہے تکلیف پہنچانے کا ہم کو خاطر کا نتیجہ یا رزلٹ حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس بات کا تجربہ کر لیا کہ ایمان کا نشہ ایسا نشہ ہے، ایمان کی طاقت ایسی طاقت ہے، ایمان کی پاور ایسی پاور ہے کہ اس کو اتارنے کی کوشش کرے وہ اترنے کو نہیں چاہتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، دوسرا راستہ ترغیب کا، لالچ کا اور مصالحت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ سرداران مکہ کا ایک وفد، ایک ٹیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتی ہے کہ آؤ چلو ہم سب مل کر اس بات پر صلح کر لے کہ ہم یعنی آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں یعنی آپ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس خدا کی کیا ہے عبادت کریں گے، اور ہم جن معبودوں کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں آپ بھی ان کی کیا عبادت کریں گے، اور تمام امور میں ایک دوسرے کے کیا شریک حال ہو جائیں گے، اور جس مذہب کو آپ لے کر آئے ہیں اگر اس مذہب میں خیر ہو تو اس میں ہماری طرف سے بھی شرکت ہوگی اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہم کو مل جائے گا، اور جس مذہب پر ہم عمل کر رہے ہیں اگر اس میں خیر ہے تو اس میں آپ کو بھی آپ کا حصہ مل جائے گا۔ تو اس موقع پر یہ سورہ کافرون نازل ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے۔ آگے حضرت مولانا یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے عبادت کو سال میں تقسیم کرنے کو کہا تھا، یعنی ڈیوائڈ کرنے کو کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک سال آپ ہمارے معبود جن کا نام تھا لات و عزا، یہ معبودان باطلہ تھے جن کا نہیں، جو جن بتوں کی ان لوگ عبادت کرتے تھے ان میں سے ایک کا نام لات تھا اور دوسرے کا نام عزا تھا،
تو انہوں نے کیا کیا، عبادت کو سال میں ڈیوائڈ کرنے کو کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طور پر کہ آپ جو ہے ایک سال ہمارے جو معبود ہے لات و عزا ان کی عبادت کیا کرے، اور دوسرے سال ہم سب مل کر آپ کے خدا کی کیا ہے عبادت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ یہ جو بھی کچھ ان کے درمیان صلح ہوئی، یا جو بھی کچھ یعنی وہ جو ایک وفد تھا اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکالمہ ہوا، تو اس کے یعنی یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے ناقابل قبول تھی، یہ بات جو ہے یعنی یہ جو صلح تھی، یہ جو مصالحت تھی، یہ جو کوشش تھی وہ ناقابل قبول تھی، کیونکہ ایک چیز بیک وقت وائٹ بھی ہو اور بلیک بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیک وقت ایک ہی چیز وائٹ کلر میں بھی ہو اور بلیک کلر میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے روشنی اور تاریکی کا جمع ہونا ممکن نہیں، اسی طرح اس بات کا بھی امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص توحید کا بھی قائل ہو اور دوسری طرف وہ شرک کا بھی ارتکاب ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک ایسے معاشرے کے لیے، ایک ایسے سوسائٹی کے لیے اور ایک ایسے سماج کے لیے جہاں جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر اور جس معاشرے کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہو، تو ان کے لیے قرآن کریم نے ایک فارمولہ پیش کیا ہے، ایک فارمولہ پیش کیا ہے۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ جو لوگ توحید پر یقین رکھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمان، تو ان کا کام کیا ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مشرکین ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو شرک پر قائم ہے، ان کا کام کیا ہے کہ وہ ان کے معاملات کے اندر زور زبردستی نہیں کریں گے، بلکہ مشرکین کو ان کے مذہب پر عمل کرنے دیں گے۔ اور جو مسلمان ہے وہ اپنی زندگی کے تمام دوسرے مسائل کے اندر بھی اپنے مذہب کے طور طریق پر عمل کریں گے، اور جو دوسرے مذہب پر عمل کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کے دوسرے مسائل میں اپنے مذہب پر عمل کریں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کا ہمیشہ یہی طریقہ کار رہا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت مولانا آگے لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور یہودی قبائل کے درمیان انہی اصولوں پر کیا ہے معاہدہ کیا تھا۔ اور آگے حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ فقہا نے، یہ بات جو ہے بہت ہی اہم، اس کو سن لے، کہ فقہا نے مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلم اقلیتوں، یعنی جو اقلیت ہے وہ غیر مسلموں کی، ان کے لیے یہی اصول جو ہے اختیار کیا ہے کہ ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل طور پر آزادی ہوگی، اور کثیر مذہبی سماج کے لیے اس سے زیادہ کوئی بہتر صورت نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل مغربی مفکرین نے اس کو جو ہے مغرب کا دین قرار دیا ہے، حالانکہ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو مغربی مفکرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بھی کچھ فارمولہ دیا گیا ہے وہ مغرب لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے، اس کا قرآن سے، حدیث سے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب آپ قرآن اور حدیث کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کے سامنے، جیسے کہ حضرت کے سامنے کہا گیا کہ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی اور ایک یعنی ایسا کالم جس کے اندر جو ہے مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، اگر وہاں پر مسلمان بھی ہے، دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں مسلمان کریں گا کیا؟ تو اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ مسلمان جو ہے ایسے لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، بلکہ اپنے مذہب پر عمل کرے گا اور ان کو ان کے مذہب پر عمل کرنے دے گا، اور مسلمان جو اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اسلام کے بتائے ہوئے طور طریق پر عمل کرے گا، اور جو دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ ان کے مذہب کے اعتبار سے جو تعلیمات ہے، توضیحات ہے، وہ اپنی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک فارمولہ ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے۔ لیکن حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ مغربی مفکرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مغرب کا دیا ہوا فارمولہ ہے، لیکن یہ فارمولہ کس کا دیا ہوا ہے؟ قرآن کا دیا ہوا ہے، اسلام کا دیا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو عوام کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اس کی تردید کرنا اور اس کو کلیئر کرنا بالکل بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ اس سے جہاں ایک طرف مذہبی رواداری کی یہ تعلیم ملتی ہے کہ مسلمانوں کو دوسروں کے مذہب کے یعنی جو مذہبی معاملات ہیں، ریلیجنس میٹر جس کو بولتے ہیں، ریلیجنس میٹر، اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، تو دوسری طرف اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ
رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو کھو دے اور دوسروں کے رنگ میں رنگ جائے، یعنی دوسرے کیا کر رہے تو اپنی بنیاد کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسرے قوموں کے جو طریقے ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کسی دوسرے قوم کے طور طریق کو اختیار کرے گا، وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ تو حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ جہاں اس سے ایک طرف مذہبی تعلیم کی یہ رواداری کی تعلیم یہ ملتی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے جو مذہبی معاملات ہے، ریلیجنس میٹرز ہے، اس کے اندر انٹرفیئر نہ کرے، تو دوسری طرف یہ سبق بھی ملتا ہے اور ہم کو یہ بات بھی ملتی ہے کہ رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے اپنی اصل آئیڈینٹیفیکیشن کو کھو دے اور دوسروں کے رنگ کے اندر رنگ جائے۔ لیکن آگے حضرت مولانا یہ بھی بات لکھتے ہیں کہ آج کا جو زمانہ ہے اس کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے، افسوس ہے کہ آج کل بعض مسلمان جو ہے وہ رواداری کے نام پر غیر اسلامی جو شاعر ہے ان کو اختیار کرنے لگتے ہیں۔ وہ تو لوگوں کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی مذہب سچا اور پکا ہے تو وہ ہے دین اسلام، مذہب اسلام۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ کل قیامت کی دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آخر میں حضرت مولانا یہ بات لکھتے ہیں کہ اس سورہ کے بالکل ابتدا کے اندر یعنی قل یا ایھا الکافرون یہ جو آیت ہے تو اس میں مشرکین مکہ کو الکافرون کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے، یعنی ان کو کافرون کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تو حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ تفسیر کی یا حدیث کی یا سیرت کی کتابوں میں کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے اس بات پر جو ہے ریلی نکالی ہو، انہوں نے اس بات پر جو احتجاج کیا ہو کہ ہمیں کافر کیوں کہا جا رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ جو تعبیر ہے یا یہ جس لفظ سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے ان کو وہ ناگوار نہیں گزرتی تھی، اس لیے کہ کافر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے۔ لہٰذا جو شخص عقیدہ توحید کا منکر ہو اگر اس سے کافر کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی انسلٹ کی جا رہی ہے یا اس کی توہین کی جا رہی ہے یا اس کی اہانت کی جا رہی ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ آج کل یہ بات جو سمجھی جاتی ہے، یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ جب کسی کو کافر کہا جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی انسلٹ کی جا رہی ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے اور اس کی اہانت کی جا رہی ہے۔ لہذا کہ جو شخص عقیدہ توحید کا منکر ہو اور جو توحید کو مانتا نہ ہو تو اسے کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اہانت یا کوئی توہین قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو سورہ ہے جس کی تفسیر اور جس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی اس کا اصل تعلق ایک شان نزول سے ہے جو آپ حضرات کے سامنے پہلے پیش کیا گیا کہ سرداران مکہ کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ آؤ ہم سب مل کر اس بات پر صلح کر لے، یعنی ایگریمنٹ کر لے کہ تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو ہم بھی اس خدا کی عبادت کریں اور ہم جن معبودوں کی پوجا کرتے ہیں آپ بھی ان کی کیا عبادت کریں۔ تو ظاہر ہے کہ یعنی جتنے بھی تمام امور ہیں ان تمام امور میں ہم ایک دوسرے کے کیا شریک حال بن جائے، اور جس مذہب کو لے کر آپ آئے ہو اگر اس مذہب کے اندر خیر ہے تو اس میں ہمارے بھی حصہ ہوگا اور اس میں ہماری بھی شرکت ہوگی، اور جس مذہب پر ہم عمل کر رہے اگر اس میں خیر ہے تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات صاف کر دی گئی کہ توحید اور شرک یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی، اور ان کو جمع کرنے والی کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک ہی وقت میں روشنی اور تاریکی کو جمع کرنے کی جسارت کرے، جرأت کرے تو وہ جمع نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو تفسیر آپ حضرات کے سامنے کی جاتی ہے اس کے مفاہیم، اس کے معانی، اس کے مطالب جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس یعنی قرآن کریم کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔
یعنی محض تلاوت نہیں کرنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں، ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں، پاؤ پارہ پڑھ لیتے ہیں، ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، اس کو بند کر کے تو جو ہے رکھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ وہی ترجمے والا قرآن ہاتھ میں اٹھا لے اور سورہ کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کا ذہن وسیع تر ہوتا چلا جائے گا، اور آپ اس نتیجے تک اور رزلٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ اس سورہ کے اندر یعنی جو بھی آپ تلاوت کریں گے، چاہے آپ شروع سے تلاوت کریں، درمیان سے تلاوت کریں، آخر سے تلاوت کریں، یا جو بھی کوئی قرآن کریم کا چھوٹا سا حصہ یا کثیر حصہ آپ تلاوت کریں اپنے معمول کے حساب سے اور اپنی روٹین کے حساب سے. اگر آپ کا معمول ہے ایک رکوع تلاوت کرنے کا روزانہ، تو آدھا ایک آدھ گھنٹہ جو ہے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد جو رکوع آپ نے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کرے. یہ چیز بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ اس بات پر عمل ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے پیغام کو تمام لوگوں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.